دوستو آج کے دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ حیا باختہ عورتوں کا بھی ہے کہ جن کا لباس مغربی عورتوں کی تقلید میں دن بدن گھٹتا ہی جا رہا ہے۔ شروع میں برقع اترا، پھر دوپٹہ بھی گیا اور چہرے کے ساتھ ساتھ سر اور گردن بھی ننگی ہو گئے۔ بڑے گلوں کا رواج عام ہوا تو سینے کا حصہ بھی نمایاں ہو کر سامنے آ گیا۔ آئے دن عورتوں کی قمیضیں چھوٹی سے چھوٹی اور ٹائٹ سے ٹائٹ تر ہوتی جا رہی ہیں، جس کا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ عورت اپنے جسم کے جن حصوں کو معاشرتی ڈر کی وجہ سے چھپایا ہوا ہے وہ بھی مختلف طرح کے باریک اور تنگ کپڑے پہن کر نمایاں طور پر دکھائے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے ایسی عورتوں کو جہنم کی بشارت دی ہے کہ جو لباس پہن کر بھی ننگی رہتی ہیں، یعنی اتنا باریک لباس پہنتی ہیں کہ سارا جسم اس میں نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یا پھر اتنا تنگ لباس پہنتی ہیں کہ جسمانی خدوخال نمایاں طور پر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ دو گروہ ایسے ہیں جو جہنم میں سے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوں گے جن کے پاس گائے کی دموں جیسے کوڑے ہوں گے، جن کے ساتھ یہ لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی، یعنی انہوں نے اتنا باریک لباس پہنا ہوگا جس کی وجہ سے ان کا جسم صاف نظر آ رہا ہوگا، یا پھر ایسا لباس پہنا ہوگا کہ اس کی وجہ سے ان کے جسموں کا کچھ حصہ ڈھانپا ہوگا اور کچھ حصہ ننگا ہوگا۔ یہ عورتیں مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی اور مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ ان کے سر ایسے ہوں گے جیسا کہ خراسانی نسل کے اونٹ کا کوہان ہو، یعنی سر کے بالوں کے نت نئے فیشن اور سٹائلز کی طرف اشارہ ہے۔ یہ عورتیں نہ تو جنت میں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی خوشبو پا سکیں گی۔ دوستو اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس تمام تر تناظر میں اسلامی لباس کیا ہے، اور جو مروجہ برقع ہے کیا واقعی برقع بے حیائی کو روک پا رہا ہے؟ دیکھا جائے تو موجودہ دور میں برقع بے حیائی کا سبب اور بے حیائی کا ذریعہ بن رہا ہے۔ آج کل کی عورتوں پر اس قدر مغربی بھوت سوار ہے کہ جو برقع عورت کے لیے پردہ اور زیب و زینت کو چھپانے کا ذریعہ تھا، آج عورتوں نے اسے فیشن جیسے گندے نام پر استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسے برقعے سے پردہ نہیں بلکہ کھلی بے حیائی کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ آج عورتوں نے برقعے کو فیشن کے نام پر اپنا کر اپنی عفت و عزت کا سودا کیا ہے۔ بے حیائی اور زناکاری کی دعوت دے کر خود کو غیر مردوں کے لیے نمائش کا ذریعہ بنایا ہے، جس سے ان کی عصمت پر داغ لگ سکتا ہے، بلکہ لگ بھی رہا ہے۔ آج جو زناکاری عام ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے۔ بہرحال عورتیں اس خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ ہم نے تو چمک دمک اور جسم کے نشیب و فراز کو ظاہر کرنے والا اور بے حیائی کو فروغ دینے والا برقع پہن کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی مکمل پاسداری کر لی ہے اور پردے کے فریضے کو بھی انجام دے دیا ہے۔ یاد رہے یہ پردہ نہیں ہے بلکہ کھلی بے پردگی ہے، جو اچھے سے اچھے انسان کو بھی فتنے میں مبتلا کرنے کا ہنر رکھتی ہے۔ عمومی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے کہ حیا انسان کی اپنی آنکھ میں ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے یہ بات بھی یاد رہے کہ انسان کے جسم میں حیا نہ ہو، انسان کے عمل میں حیا نہ ہو تو وہ کس طرح سے کسی دوسرے شخص سے ایسی امید کر سکتا ہے کہ دوسرے انسان کی آنکھ میں حیا ہو؟ جب پردے کا مقصد ہی پورا نہیں ہو رہا تو اس طرح نمائش کرنے سے اور لوگوں کو دعوت نظارہ دے کر گناہ میں مبتلا کرنے سے کیا فائدہ؟ جسم تو کپڑوں سے بھی چھپا رہتا ہے، لیکن اگر آپ کو پردہ کرنا ہی ہے تو اس حکم کی مکمل پاسداری کی جائے، شریعت کے مطابق پردے کا اہتمام کیا جائے، جو کہ ڈھیلا ڈھیلا اور بالکل سادہ ہو۔ اس میں کسی طرح کی چمک دمک نہ ہو اور نہ ہی ڈیزائن دار ہو، بلکہ ایسا برقع ہونا چاہیے کہ پتہ ہی نہ چلے کہ بوڑھی عورت جا رہی ہے جوان۔ مردوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں کا جائزہ لیں، اپنی ماؤں اور بہنوں کو شرعی پردہ کروانے کی کوشش کریں، کیونکہ پردے کے متعلق سوال عورتوں سے ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے مردوں سے بھی ہوگا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی واضح لفظوں میں موجود ہے کہ تم میں سے ہر شخص نگران ہے، اور ہر نگران سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث کی روح سے مرد حضرات اپنی عورتوں کے نگران ہیں، اس لیے ان سے ان عورتوں کے متعلق سوال ہوں گے کہ تم نے اپنی بیویوں، بیٹیوں اور ماؤں کو گناہوں سے کیوں نہیں روکا، اور شریعت کا پابند کیوں نہیں بنایا، اور ایسے برقعے کا استعمال کیوں کرنے دیا جس سے بے پردگی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کی عورتوں کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی پابند بنائیں، تاکہ آخرت کے اندر نہ آپ کو پریشانی ہو اور نہ ہی آپ کی ماؤں بہنوں کو۔ لیکن اگر ہم نے اس پر غور نہیں کیا تو مذکورہ حدیث کے مصداق قرار پائیں گے، اور آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ پردہ نہ کرنے سے بے پردگی ہوتی ہے، جس سے بے حیائی پھیلتی ہے اور ایسی عورتوں پر اللہ کی لعنت برستی ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جہنم میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ عورتوں کا جہنم میں کثرت سے جانے کی 4 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا مادہ بہت کم ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کا جذبہ کم ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان عورتوں میں اپنے خاوند کی فرمانبرداری بہت کم ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر بن ٹھان کر بے پردہ گھر سے نکلنے کا جذبہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ چوتھی وجہ وہی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آج کل اکثر خواتین باہر نکلیں گی تو خوب اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑے پہن کر اور خوب آراستہ پیراستہ ہو کر، خوشبو لگا کر ایسا لباس پہنے ہوئے نکلیں گی جو اس قدر تنگ اور باریک ہوتا ہے کہ جسم کا ہر حصہ اپنی نمائش کر رہا ہوتا ہے اور غیر مردوں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے، بے حیائی کو کھلے عام دعوت دے رہا ہوتا ہے۔ اپنے معاشرے سے درد مندانہ درخواست ہے کہ خدا را پردے کو پردہ ہی رہنے دیں، اسے اپنی خواہشات اور فیشن کی بھیڑ نہ چڑھائیں۔
बल्कि इस्लामी वक़ार को कायम रखें। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल आइकन को दबा दें।